الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی منعقدہ تقریب جو آپ کے اس علاقے کی خوبصورت مسجد سرور میں انعقاد پذیر ہے، اللہ جل شانہ اس بابرکت مجلس رحمت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور اس مسجد کو قیامت تک آبادیاں نصیب کرے. اس کی رونقیں اور اس سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں، اس سے پھیلتے ہوئے انوار بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ رہیں. اور جن بزرگوں کے نام سے یہ مسجد موسوم ہے، اللہ ان کی اخروی زندگی کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا رکھے. اپنی خاص کرم نوازیوں کا حظ وافر اللہ ہماری زندگیوں میں اتارے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان سے آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت مجلس انعقاد پذیر ہے. حضور کی مدح و ستائش نعت کی صورت میں آپ سماعت کر چکے ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. موسم ربیع الاول تو بیت گیا ہے، آج ربیع الثانی کی بھی 6-7 تاریخ ہے، لیکن یہ موسم ربیع الاول کا ہو یا ربیع الثانی کا، حضور کا ذکر رتوں کا محتاج نہیں ہے. موسم بدلتے رہتے ہیں لیکن حضور کے ذکر کا چراغاں کبھی بھی مدھم نہیں ہوا. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گلی گلی انہی کے نام کا چراغاں ہے، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، ہر زباں پہ انہی کی باتیں ہیں. ان کا نام اتنا میٹھا، دل آویز، سرور انگیز، تسکین آور ہے کہ جب کوئی ان کا نام لیتا ہے تو روحیں سرشار ہوتی چلی جاتی. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. میٹھا نام ہے، دل آویز ہے، سرور انگیز ہے، قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ آئے. فرانس کے گماشتوں نے چند الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہم حضور کی عظمتوں کو گھٹا لیں گے
یا اہل ایمان کے سینے حضور کے پیار سے خالی کر سکیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی عظمتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ جو مرضی کرتے رہیں، حضور کی عظمتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خاکے میرے حضور کے ہیں ہی نہیں، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اور حضور کا تو میرے رب نے سایہ بھی نہیں بنایا تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ کوئی مثل ہو تو مثال دو، تو خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ ہمارا غصہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو منسوب بھی کیوں کیا ہمارے حضور کے ساتھ؟ باقی رہی بات، حضور کے خاکے ممکن ہی نہیں ہے۔ مثل او در عالم امکان و تصور نیز، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک کتاب لکھی تھی امتناع النظیر، آج سے صدیاں قبل، اور یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، اور یہ اذیت آج سے نہیں دی جانے لگی۔ جب برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی نظم نے پھیلاؤ شروع کیا اور بر صغیر میں قدم رکھے تو مسلمانوں کو کس طرح تکلیفیں پہنچانی ہیں، تو اس وقت انہوں نے ایک تصور دیا تھا، اور اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ حضور کی مثل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی نے، جو 1857 میں کالے پانیوں کی سزا کاٹتے ہیں اور راہ حق میں شہید ہوتے ہیں اور انگریز کے خلاف مزاحمتی تحریک میں اپنی جان وار دیتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، فارسی میں ویسے ہے امتناع النظیر، جس کا عنوان ہے کہ حضور کی نظیر بھی ممکن نہیں ہے، یعنی خاکہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا خلاصہ اقبال نے جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کب کے بول چکے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو، حضور 14ویں کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو یہ خاکے کسی اور کے تراش رہے ہیں، منسوب حضور سے کر رہے ہیں، حضور کا خاکہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی مثل کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کی کہانی سنی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ ان کے پاس گئے اور ان کے اوپر آخری وقت تھا، تو لوگوں کو دیکھ کر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، اتنا روئے کہ جو گئے تھے ان کی زیارت کے لیے تو وہ بھی آنسوؤں سے رونے لگے۔ تو پھر آپ نے رخ پھیرا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لو سئلت ان اصفہ ما اتقتو، اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے تو اللہ کی قسم میں تو نقشہ کھینچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو شام سویرے دیکھا، اللہ اکبر، تو وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ تو یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ پورا فرانس بھی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے تو چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ چاند کا چہرہ مسخ ہو سکتا ہے؟ ان کا تھوکا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ان کے اپنے منہ پہ آ گرے گا، چاند روشن رہے گا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، حرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو یہ ان کا اپنا خوب سے باطن ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ قریش مکہ نے، بخاری اٹھائیے، انہوں نے کہا کہ یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، حضور علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہو اور ساتھ ان کے لیے لفظ محمد بھی بولتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، الذی یحمد حمدن بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، اس کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو،
لکھنے والے زندگیاں گزار بیٹھے، تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ تو کہا کہ تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کا خاصا کثرت ماخذ ہے، یعنی محمد تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہوا کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ جس کی حد نہ ہو۔ تو کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا، اور پھر تم یہ لفظ بھی بولو ان کے لیے بطور نام، بطور اسم، اور پھر ان کی اہانت بھی کرو۔ تو یہ بات کوئی جچتی نہیں۔ جو نام کا مفہوم نہ جانتا ہو، کوئی اہل زبان نہ ہو، تو وہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم یہ لفظ ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ تو انہوں نے نام اپنے طور پہ رکھ لیا مزمم۔ یہ بالکل اس کے برعکس معنی میں ہے۔ تو مزمم کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو کسی نے جا کے حضور علیہ السلام سے کہا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ اللہ نے ان کا منہ پھیر دیا ہے۔ تو یہ خاکے کسی اور کے تراش رہے ہیں، میرے حضور کے تو خاکے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا تو خاکے کیسے بن سکتے ہیں؟ حالانکہ سایہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ انسان کا عکس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سایہ شخص از شخص لطیف ترست، کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور علی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ تو سایہ چے معنی دارت، تو کہا پھر سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محبوب اتنے لطیف ہیں بلکہ الطف ہیں، تو جن کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے تو خاکہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا غصہ یہ ہے کہ وہ منسوب بھی کیوں کریں۔ باقی رہی بات خاکہ ہونے کی نفس الامر میں، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بری، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی۔ امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، آپ کی روح سرشار ہوگی۔ چونکہ اگر مغرب خاکے تراشنے اور ان کو منسوب کرنے کی بدکاری کرتا ہے تو ہم گلی گلی حضور کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ 12 ربیع الاول سے گھر سے نکلا ہوں اور مسلسل اسفار شام سویرے، تو میں اس پہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اور میری یہ عزت ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کے نام کے لیے منتخب کر لیا۔ اور یہ کوئی میرا کمال نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کا جمال اور حضور علیہ السلام کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب میں شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لہجے خوبصورت نہیں ہیں، لہجوں میں لگا ہوا نام محمد خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پتے ہیں، یہ اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، ان کی خوبصورتی نہیں۔ جب پھول لگ گئے تو پھولوں کے ساتھ گلدستے کے ساتھ لگا ہوا وہ دھاگا بھی اسی وزن میں جاتا ہے، اسی قیمت میں جاتا ہے۔ تو کہا جب میرے کلام میں نام محمد کے پھول لگتے ہیں تو گلدستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے نام کی مٹھاس ہے، ان کے نام کا رنگ ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی۔ تو امام زرقانی کی کہانی سنیے۔ کہتے ہیں ایک دن حضور مکے مدینۃ المنورہ کے زمانے میں سیر کرتے کرتے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جو لوگ تاریخ عرب سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ
سرخ رنگ کے اونٹ کی عرب میں اہمیت اور اس کی قیمت کتنی. جس طرح آج کل وہ گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں، تو جو لوگ گاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور کون سی فراٹے بھرتے ہوئے بھاگتی ہے. تو لوگ اچھی سے اچھی گاڑیاں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں. تو جو اس زمانے کی لینڈ کروزریں یہی تھیں. تو سرخ رنگ کا اونٹ ایک جو ہے وہ بہت عرب میں محبوب اور مرغوب جانا جاتا تھا. تو سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. تو اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں. میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ سودا طے ہونے لگا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے سودا طے کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی تاجرانہ غرض سے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے، اور اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا. تو اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو مجھے اونٹ دے دو، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں اگر تم یہیں رکے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضور علیہ السلام نے اونٹ لیا اور چل دیے. وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص اونٹ لے گیا ہے اس کا کسی نے پتہ پوچھا؟ جب آپ کسی کو نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو پھر یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں. تو کہا ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اور تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں اور اونٹ بھی ادھار دے دیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. یار میں تو یہ منظر دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا. ایک نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. کہا جو بھی ہوا وہ حسن کا جادو جگا کے اب تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے بولی آنا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑے لمحے گزرے تھے تو حضور کے غلام آ گئے کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا ہم ہیں. تو کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے، ہم بک چکے ہیں خود ہی، ہمیں یہ بتاؤ اس پیارے کا ڈیرا کہاں ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اس وفد کے سربراہ کا نام طارق تھا اور اس وجہ سے اس کو وفد طارق کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. تو یہ سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے اداواں میں مرید ہو.
جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ایسی دی، ایسا حسن عطا کیا کہ کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا حسین پیدا نہیں کیا۔ لکھاں آئے لوک زمانے تھے، محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دی خاک پا جا کوئی نہیں۔ وہ خوبصورتی دی، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا ہے اور انہی کا مقصود ہے، اور وہ جمال دے کے خود میرے رب نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، تیری زلف عنبرین کی قسم، رخ نور کی قسم، اور شانوں پہ لٹکتی سیاہ زلفوں کی قسم، تو جس کے حسن کے قصیدے میرا رب بھی بیان کرے، بلکہ امام اہل سنت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حضور وہ ہیں کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا یہ شرف ہوا نا کہ ہمارے محبوب وہ ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا نا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی معمولی شخص تھوڑا ہے جس کا آپ محبت کا دم بھرتے ہوں۔ وہ لوگ نام کا پہلا اسپیلنگ لکھ کے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا محبوب وہ نہیں ہے جو گلیوں میں آوارہ گھومتا ہو، ہمارا تو محبوب وہ ہے جو عرش کی گلیوں پہ روشوں پہ سیر کرتا ہے۔ ہمیں نام چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سینہ تان کے محمد محمد پکاریں گے۔ یہ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ رہتا ہوں، اور جو سفر میں رہنے والا شخص ہو تو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہو، یہ ایک الگ سائیکی ہے، الگ کائنات ہے۔ یہ بھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ کے تو متحیر ہو جاتے ہیں، کچھ جملے ہیں کہ وہ پڑھیں تو ہنسی نہیں رکتی، کچھ ہیں تو دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ جملے بڑے معنی خیز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہی بتائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور آج بے وفائی کا داغ لے کر کے یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آج تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں، جو پیار کرتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں، حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ دنیا کی محبتیں بے وفا ہیں، لیکن وہ بندہ نواز محبت ہے، حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر پیار اس سے کرو نا جو پیار کرنے کی ریت تو نبھا سکے نا، اس سے پیار کرنا کیا جو راستے میں چھوڑ جائے۔ اور وہ پیار کیسا جو انسان کو کسی کام کا نہ چھوڑے۔ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یعنی ایک وہ پیار ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس پیار کی میں کہانی سنا رہا ہوں وہ بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا۔ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں انسانوں کو، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، قتل تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن حضور کے اربوں کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ باقی محبتیں توڑتی ہیں، یہ محبت جوڑتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ وہ محبت جوڑتی ہے۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، آپ کا میرے سے کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی بنیاد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ محبت انسانوں کو وحدت کی لڑی میں پروتی ہے، ہمیں امت بناتی ہے۔ یہ امت بن کر کے محبت رسول جب فراواں ہوگی تو نفرتیں نہیں ہوں گی، چونکہ نفرتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ محبت برے سینے نفرتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اپنے سینے حضور کی محبت سے آباد کرو، پھر سینے نفرتوں کی آماجگاہ نہیں بنیں گے۔
وہ کہتے ہیں جہاں خالی جگہ پڑی ہو، خالی مکان پڑا ہو، تو کہتے ہیں وہاں جن بھوت آ کے بسیرا کر لیتے ہیں، لیکن بستے گھروں کے اندر تو جن بھوت نہیں آتے۔ یہ نفرتیں، یہ سب کچھ وہاں آتی ہیں جہاں حب رسول کی خوشبو نہ ہو۔ تو اپنے دل کو حضور کی محبت، اپنی روح کو حضور کی محبت، اپنے قلب کو حضور کی محبت کی آماج گاہ بنا لیجئے گا۔ نازش قادری کا ایک شعر ہے، اللہ ان کو صحت دے، آج کل بہت بیمار ہیں، تو مجھے بہت پرانا بچپن، یہ میٹرک کے زمانے، چونکہ وہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، تو ان کے بچپن کے زمانے کا ایک شعر ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کی محبت جب رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوگی تو پھر وہاں بٹ نہیں ہوں گے موذیوں کے، وہاں پھر جنوں کے بسیرے نہیں ہوں گے، وہاں نفرتوں کے ڈیرے نہیں ہوں گے، وہاں پیار ہی پیار ہوگا، الفت ہی الفت ہوگی۔ میں تو اپنے بھی دوستوں کو کہتا ہوں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جبے اور دستاریں پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہم مسلک بھی ایک دوسرے کے لیے جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں نہ کیا کرو۔ جب تم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ عمل تمہارے دعوے کی تکذیب کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر پھر گنجائش ہے نا کہ تم حضور کے کسی غلام سے نفرت پیدا کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے تکذیب ہوگی۔ اس لیے ہمارے سینے حضور کی محبت سے آباد ہونے چاہیے۔ محبت، الفت، تین چیزیں جوڑتی ہیں پوری انسانیت کو۔ کلکم من آدم و آدم من تین، یہ پوری انسانیت کو چیز جوڑتی ہے۔ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، حضور نے فرمایا، یہ چیز جوڑتی ہے، اور یہ جوڑ کر کے کالے گورے اور امیر غریب کے فرق کو مٹاتی ہے۔ جب سب ایک باپ کی اولاد ہیں تو کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، تو تفرقات کو مٹاتی ہے یہ چیز کہ کلکم من آدم۔ دوسری چیز، تمام الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا قبیلہ اور کنبہ ہے۔ جب تم اس کی مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، تو پھر نفرت کا جواز ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر، کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، جس سے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک امت جڑتی ہے اور وہ ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ صہیب روم سے آئے ہیں، بلال حبشیے سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے ہیں، حضرت سعد مدینی کے ہیں، حضرت ابو بکر عمر مکے سے ہیں، حضرت سلمان فارس سے ہیں، کہاں سے لوگ، لیکن سب ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، امت بنتی ہے۔ تو ایک ذات ہے جو سب کو جوڑتی ہے، وہ ذات تمام لوگوں کے لیے وحدت کی علامت بنتی ہے۔ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پہ بت کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ یہ ہمیں ایک چیز کھڑا کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے، اللہ اکبر، ان کی بھی طویل داستان ہے۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت سلمان فارسی کی ہے، 350 سال زندگی پائی ہے۔ جنہوں نے کم عمر بیان کی ہے ان کی کہ روایت، انہوں نے 250 سال لکھے ہیں۔ 250 سال سے لے کر 350 سال تک کی روایات ہیں۔ کم از کم ان کی عمر، جو سب سے کم درجے کی روایت ہے یعنی عمر کے حساب سے، وہ 250 سال کی ہے۔ چلو یہی مان لیتے ہیں، تو اتنی لمبی کسی صحابی کی عمر نہیں ہے۔ سب سے طویل العمر یہ تھے۔ یہ ایک مجوسی کے بیٹے اور امیر کبیر خاندان سے تعلق۔ تو باغوں میں سیر کے لیے جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے۔ اس کی باتوں میں خوشبو محسوس ہوئی تو رک گئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں اور یہ اہل کتاب ہیں، تو ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لیکن بیٹے کو سمجھ آ گئی تھی کچھ، تو اس نے باپ کی بات نہ مانی اور پھر بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا اس کو وہاں، چونکہ اس کے دل میں طلب ایک پیدا ہو گئی تھی۔ تو باپ نے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ تو سلمان فارسی حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، گلی گلی خاک چھانتے چھانتے ایک پادری سے جا کے ملاقات ہوئی، اور اسے جب محسوس ہوا انہیں کہ یہ کوئی خدا رسیدہ شخص ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے لگے اور ایک مدت گزار دی، ان کی خدمت کرتے رہے حق کی تلاش میں۔ مدت مدید ان کی خدمت میں گزری۔ ایک دن انہیں تنہائی میں بلا کے کہا، سلمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے،
اور اب مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو میری تدفین کے بعد تو غموریہ چلے جانا، وہاں ایک پادری ہے جو خدا رسیدہ ہے، تمہیں خیر مل جائے گی۔ کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، میں نے تدفین کی اور غموریہ کا راستہ لیا، اس نشان کا شخص مجھے مل گیا، وہ واقعی اچھا شخص تھا اور میں اس کی صحبت میں پھر ایک لمبی زندگی گزاری۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میں بھی جانے والا ہوں، اور عیسائیت میں کوئی شخص نہیں بچا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، لیکن تو نے خدمت بڑی کی حق کی تلاش میں، تجھے میں راز کی بات بتاؤں، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ہجرت فرما کے مدینے آئیں گے، یثرب آئیں گے، جا ان کی خدمت کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، اب یثرب جاؤں، کوئی شخص بھی مدعی ہو سکتا ہے، تو میں کہیں پھر دھوکے میں نہ آ جاؤں، تو مجھے کوئی ایسی پکی نشانی بتا کہ میں صحیح منزل پر پہنچ پاؤں۔ تو اس نے کہا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں 2 دن کے بعد وہ انتقال کر گیا، اور میں تدفین کرنے کے بعد یثرب کی طرف جانے والے قافلوں کی ٹو میں لگ گیا، تو مجھے ایک قافلہ مل گیا، ان کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مجھے تنہا پا کے پکڑ لیا، غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ کے کام کاج پہ لگا دیا۔ میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں اور میں ان کی زیارت کروں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، زندگی بیتتی جا رہی تھی۔ ایک دن اچانک میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی اور طلع البدر علینا کی صدائیں نہیں گونجنے لگتی، تو میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گئے، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے اس کو کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو پہلے بھاگ جاتا، سن یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کھجوریں لے گیا تھا، حضور کی خدمت میں جا کے میں نے صدقے کی نیت سے وہ کھجوریں پیش کیں، تو حضور نے فرمایا ہم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہم صدقہ تو نہیں لیا کرتے۔ کہا نشانی ایک پوری ہو گئی، اور حضور کا چہرہ ہی بہت بڑا نشان تھا۔ میرا جی چاہتا تھا ابھی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، لیکن میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے در در کی خاک چھانی ہے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ کہا میں نے سوچا میں نے بھی اتنی مشقتیں کاٹی، نشانیاں 3 پوری ہو ہی لے تو پھر مانوں گا۔ تو خیر کچھ دن ڈال کے پھر میں کھجوریں ہدیے کی نیت سے لے گیا، پیش کی تو حضور نے قبول کر لی، لیکن تیسری نشانی دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے، اور حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور چادر حضور نے اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی، اور چادر کے پیچھے مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی ہلکی ہلکی، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، چادر اتار کے حضور نے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ تو آگے ہاتھ بڑھا کے کہا حضور مجھے اسلام میں بیعت کر لیجئے۔ اچھا اسلام میں بیعت ہو گئی تو اب زندگی کی معراج نصیب ہو گئی۔ در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جب منزل ملی تو پھر وہ سارے دکھ ماضی کے یاد آئے، وہ ساری مشقتیں یاد آئیں، اور پھر زاروں کے تار رونے لگے۔ تو حضور نے ایسے باہیں پھیلا لیں اور سلمان فارسی کو اپنے سینے سے سمیٹتے ہوئے کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ ان کو اپنے اہل بیت کا فرد قرار دے دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام۔ تو وہ کہتے یہ کیا، باپ کا نام بتاؤ۔ تو وہ کہتے 100 بار بھی پوچھو گے تو یہی بتاؤں گا، سلمان بن اسلام، میں اسلام کا فرزند ہوں، مجھے عزت اور شناخت اسلام نے دی ہے۔
تو یہ نسبتیں جوڑتی ہیں، امت جڑ جائے، کاش امت بن جائے۔ میں پورے ملک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خاکے تراشے جا رہے ہیں، امت اگر امت بن کے کھڑی ہو جائے تو کفر کے لیے یہ پیغام ہی کافی ہے۔ ہمارا یہ تصور کہ ہم امت بن جائیں تو کیا کفر اس سے کپ کپانی اٹھے گا؟ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اگر ہم ٹکڑیوں میں ہی بٹے رہتے ہیں، ہم گروہ بندیوں میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہی گزرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جبے اور پگڑیاں ہی پھاڑتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت تشدد اور افتراق کے بیج بوتے رہتے ہیں، نفرتوں کے ہی کانٹے اگاتے رہتے ہیں، تو دشمن تو یہ چاہتا ہے اگر امت صحیح معنوں میں امت بن کے کھڑی ہو جائے، اور وہ کھڑی ہوگی حضور کے نام سے، اور جب حضور کی اہانت ہو رہی ہوگی تو امت اب بھی کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر اس امت کا پھر جو ہے وہ کیا حال ہونے والا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ اس امت کو صحیح معنوں میں امت بنا کے کھڑا کر دے، اور ہم وحدت کی لڑی میں ایسے پروئے جائیں کہ دشمن پر دھاک بیٹھ جائے۔ آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ جس طرح بھوکے لوگ اچانک ایک پلیٹ ان کے سامنے آ جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو فرمایا امت پر لوگ یوں ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حیرت سے پوچھا ہم اس وقت تھوڑے سے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا تمہیں ایک بیماری کھا جائے گی جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ بیماری ہے الوہن، وہن نامی بیماری تمہیں لگ جائے گی، اور جس کی وجہ سے تم دشمن کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو آقا کریم نے وہن کی تشریح کرتے ہوئے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں تمہارے اندر سے جہاد کی روح بھی کھینچ لیں گی، اور جو ہے وہ تمہارے اندر سے جذبے بھی سرد پڑ جائیں گے، تم پھر کثرت کے باوجود بھیڑ بکریوں کی طرح ہو گئے، جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہو گئے۔ آج وہن کی بیماری ہمیں کھا گئی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا مقصد زیست دنیا رہ گیا ہے، اور آخرت، اللہ اس کا رسول، دین کی سربلندی، غلبہ اسلام، یہ ہمارے موضوع ہی نہیں رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے ماضی میں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں اس نام پہ گزار دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا آج نام لیا جاتا ہے نا، لیکن اس کی زندگی کو بھی پڑھیں۔ جب ریجی نارڈ، ایک بدبخت انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹا، ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کو گرفتار کر لیا، تو اس قافلے نے کہا کہ ہم پرامن حاجی ہیں، آپ نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دو۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے صحیح طرح سے نیند بھی نہیں لی، دن رات ایک کر دی اس نے کہ اسلام غالب اور میں بدلہ لوں۔ کہتے ہیں جب اس کو نیند تنگ کرتی تھی، خیمے کی چوب سے ٹیک لگا لیتا تھا اور آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا، بستر پہ کروٹ نہیں لی اس نے، دن رات منصوبہ بندی کر رہا ہے، دن رات امت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لشکر تیار کر رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سارے نائٹس اور سارے انگلستان کے شہزادے اس کے سامنے بیٹھے تھے، اس نے کسی کو کرسی دی، کسی کو کہا کہ تجھے میں معاف کرتا ہوں، کسی کا تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن جب ریجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا سلطان ایوبی، اور اس نے اس کو تلوار سے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا ظالم محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو صاحب زندگی یوں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، تو حضور کے میلاد پہ آنے والوں آؤ حضور کے ساتھ یوں جڑ جائیں کہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ مٹھی خاک کی ہے، کام آ جائے دین کے، بس یہ ہم نے آج نہیں تو کل آنکھیں بند کر لینی، کوئی پتہ نہیں کہ اگلا اٹھنے والا قدم ہمارا کہاں ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام پہ لگا دیں، حضور کی راہوں پہ نچھاور کر دیں، یہی زندگی کا مقصود ہے، اور وہ صحیح معنی میں ہم امت بن کے ابھریں، ہر شعبہ زندگی کے اندر امت آگے بڑھے، اور امت مسلمہ کو عروج اور بانک پن نصیب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو
اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی دے۔ وقت کی نزاکت میں اتنی ہی گنجائش تھی جو کہا گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرمائی جائیں۔ اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، رشد و ہدایت کا مرکز و ذریعہ بنانا، پوری امت کو کھویا ہوا وقار دینا۔ اللہ ان سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے اور محترم شاہد جونیئر صاحب کے بزرگوں کے لیے اور باقی جتنے آپ لوگ موجود ہیں، جتنے مہمانان گرامی ہیں، شاہد صاحب ہیں اور باقی جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے سب کے اعزاء و اقربا دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا اور اپنی خاص کرم نوازیاں ان کی برزخی زندگی میں اتار دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔